ورلڈ ٹور کے معزز مہمانوں کو میرے اور میری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو یورپ کا ملک ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں بہت کم سنا ہوگا، لیکن آپ نے اس کی کمپنی کا فون نوکیا تو ضرور استعمال کیا ہوگا۔ یہ ملک بہترین نظام تعلیم کی وجہ سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے نظام تعلیم کو پوری دنیا میں سراہا جاتا ہے اور یہاں پر جاب لیس افراد کو ہر ماہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا گولف کلب ہے جس کا آدھا حصہ تو اس ملک میں ہے، لیکن اس کا باقی آدھا حصہ آئس لینڈ میں ہے۔ اس ملک کے پاسپورٹ ہولڈر دنیا بھر میں بہت سے ممالک میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں کے قوانین یورپی ممالک کے قوانین سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ جی ہاں بھائی، ہم بات کر رہے ہیں فن لینڈ کی، تو اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے اور چلتے ہیں ایک خوبصورت اور شاندار سفر کی طرف۔ اس سے پہلے آپ تمام ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اس ملک کا آفیشیل نیم ریپبلک آف فن لینڈ ہے، جسے قومی زبان میں سومل اساولیتا کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا دارالحکومت ہلسنگی ہے۔ فن لینڈ کا کل رقبہ 3,38,145 مربع کلومیٹر ہے۔ شمال میں ناروے، مشرق میں روس، مغرب میں سمندر اور سویڈن موجود ہیں۔ یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کا شمار دنیا کے 3 بہترین ممالک میں ہوتا ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 6 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اس ملک میں خواتین کی تعداد 50.60% اور مردوں کی تعداد 49.40% ہے۔ اگر بات کی جائے ٹائم زون کی تو ٹائم کے لحاظ سے یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے جبکہ بھارت سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اس ملک کا پاکستان سے فاصلہ 6095 کلومیٹر جبکہ بھارت سے اس کا فاصلہ 5947 کلومیٹر ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ 358 ہے۔ جی دوستو، اگر بات کی جائے یہاں کے مذہب کی تو فن لینڈ میں زیادہ تر لوگ کیتھولک عیسائی ہیں۔ سب سے بڑا مذہبی کمیونٹی سینٹر فن لینڈ کا ایونجلیکل لوتھران چرچ ہے، جس کا تقریباً 70% فن لینڈ کی آبادی ممبر ہے۔ آرتھوڈکس ملک کی دوسری بڑی مذہبی کمیونٹی ہے۔ اس ملک میں 30.6% ایسے لوگ ہیں جن کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ 0.8% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی تاریخ کی طرف۔ 100 سال قبل مسیح کی تاریخ میں یہاں پر فینو قبائل کا ذکر ملتا ہے۔ 12ویں صدی میں سویڈن نے اس ملک کو فتح کر لیا اور ملک میں عیسائیت کی تبلیغ کی۔ 13ویں صدی میں یہ ملک مکمل طور پر سویڈن میں شامل ہو گیا اور 19ویں صدی تک سویڈن کا حصہ رہا۔ 1809 کی تباہ کن جنگ کے بعد فن لینڈ روس کی حکمرانی کے ماتحت ایک خود مختار ملک بن گیا۔ اس نے 1971 میں روس سے آزادی کا اعلان کر دیا اور اس ملک کو 6 دسمبر 1971 میں روس سے آزادی حاصل ہو گئی۔ فن لینڈ کی 2 سرکاری زبانیں ہیں۔ نمبر 1 فنش اور سویڈش۔ فنش زبان آبادی کی اکثریت بولتی ہے، جبکہ سویڈش 5.6% باشندے کی مادری زبان ہے۔ فن لینڈ میں کہیں بھی انگریزی زبان نہیں بولی جاتی۔ روس کے ساتھ سرحدی علاقے میں روسی زبان کا استعمال وسیع ہے۔ ملک میں 93.41 فن، 5.6 سویڈش، 0.6 رشین، 0.3 اسٹونین، 0.1 سامی نسل کے لوگ آباد ہیں۔ اگر بات کی جائے یہاں کی معیشت کی تو یہ ملک 69.6 ارب ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور 5.1% ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کی 4% آبادی زراعت سے، 20.7% انڈسٹری سے، 75.3% سروسز سے وابستہ ہے۔ ملک میں صرف 7.5% تک زمین قابل کاشت ہے۔ اس ملک کی 75% رقبے پر جنگلات ہیں۔ اس ملک نے اپنے ان ہی جنگلات کی کمائی سے ملک پر خرچ کیا اور نوکیا جیسی کمپنی کھڑی کر لی۔ اس کے قدرتی وسائل میں لکڑی، لوہا، ربڑ، ہیرے اور کاپر شامل ہیں۔ اس ملک کی کرنسی یورو ہے، جو کہ 1 یورو پاکستانی 311.7 روپے جبکہ 1 یورو انڈین 90.8 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ اس ملک کا کل GDP 305.6 بلین ڈالر ہے، جبکہ اس کی پر کیپیٹا انکم 54,560 ڈالر پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا نظام حکومت یونٹری پارلیمانی جمہوریہ ہے اور ملک کا موجودہ سربراہ سولی نانیستا ہے۔
یہ ملک اچھی حکمرانی کے حوالے سے دنیا میں 6 نمبر پر اور کم ترین کرپشن کے حوالے سے دنیا میں 3 نمبر پر آتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہاں کے کچھ دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں کافی قانون ایسے ہیں جو دوسرے تمام ممالک سے الگ تھلگ ہیں، جیسا کہ انگلینڈ میں بچے کو 7 سال کی عمر میں اسکول بھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے تو چالان آپ کے آمدنی کے لحاظ سے ہی ہوگا، یعنی اگر آپ کی آمدنی زیادہ ہے تو آپ کو چالان زیادہ ہوگا، اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ کو چالان بھی کم پے کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ کئی ایسے شہر ہیں جہاں پہ گرمیوں میں 23 گھنٹے کا دن رہتا ہے، جبکہ بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر 2 ماہ تک رات ہی رہتی ہے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، یہاں پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہیڈ لائٹس آن ہی رکھنی پڑتی ہے۔ یہ واحد ایسا ملک ہے جہاں پرائمری اسکول کی عمر کے بچوں کے والد ماؤں کے مقابلے میں بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں۔ اس ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام موجود ہے۔ یہاں پر 3 ایئر لائنز اور 170 ہوائی جہاز رجسٹرڈ موجود ہیں۔ اس ملک میں 27 ایئرپورٹ اور 73 رن وے کی سہولت موجود ہے۔ اس کے فی کلومیٹر رقبے پر صرف 16 افراد رہتے ہیں۔ یہاں پر عورتوں کے مقابلے میں مردوں کی تعداد کم ہے اور فن لینڈی لڑکیاں 25 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں اور شادی کی تقریب پروکار اور سادہ طریقے سے ہوتی ہے۔ اس میں قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو انوائٹ کیا جاتا ہے۔ دولہے کو اس کے دوست اور دلہن کو اس کی سہیلیاں تیار کرتی ہیں۔ دلہن پھولوں کا بوکے لیے چرچ کی طرف جاتی ہے، جہاں پہلے سے ہی دلہا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں۔ دلہن کا والد دلہن کو لے کر چرچ میں داخل ہوتا ہے، پادری کو شادی کے بندھن کی اہمیت بتاتا ہے، پھر دلہا دلہن ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں۔ یہاں پر کوئی اگر PhD کرتا ہے تو اسے ڈگری کے ساتھ ایک ہیڈ اور تلوار دی جاتی ہے۔ اس ملک کا قومی جانور براؤن بیئر ہے۔ یہ ملک اپنی تعلیم پر GDP کا 7.2% خرچ کرتا ہے اور پوری دنیا میں تعلیم پر خرچ کرنے والے یہ رقم میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس ملک کا امیر ترین شخص اینٹی برلن ہے، جس کی دولت کی مالکیت 14 ارب ڈالر ہے۔ یہ دنیا کا 105واں سب سے امیر ترین شخص ہے۔ پیسا پالو فن لینڈ کا قومی کھیل ہے۔ یہ روایتی بال بیٹنگ گیم اور امریکی بیس بال کا مجموعہ ہے۔ 2022 کے موسم گرما میں اس کھیل نے اپنی 100ویں سالگرہ منائی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں بیس بال، فٹ بال بھی بہت شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ اس ملک میں ہر سال ایک ایسا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے جس دن لوگ اپنی بیویوں کو اٹھا کر ریس لگاتے ہیں۔ جیتنے والے کو ایک بڑا انعام سے نوازا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کی بیوی کے وزن کے مطابق شراب بطور انعام دی جاتی ہے۔ فن لینڈ کی آب و ہوا سمندری اور براعظمی آب و ہوا دونوں کی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس غرض سے سالانہ اوسط درجہ حرارت زیادہ تر زمینی علاقوں سے کئی ڈگری زیادہ ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں فن لینڈ کے سیاحتی مقامات اور شہروں کی۔ ہیلسنکی فن لینڈ کا جنوبی دارالحکومت خلیج فن لینڈ میں ایک جزیرہ نما شہر ہے۔ اس کا مرکزی ایوینیو نیشنل میوزیم دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جو پتھر کے زمانے سے لے کر موجودہ فن لینڈ کی تاریخ کا سراغ دیتے ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اس کے ایک اور خوبصورت شہر ٹرکو کی۔ ٹرکو فن لینڈ کے جنوب مغربی ساحل پر واقع ایک شہر دریائے اورا کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کرونا وسطی کا ایک قلعہ ہے جس میں ایک تاریخی میوزیم ہے جو دریا کے منہ پر واقع ہے۔ یہاں پر بہت سارے ریسٹورنٹ دریا کے کنارے پر بہت خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں۔ مشرقی کنارے پر اولڈ گریٹ سکوئر ہے جو ایک سابقہ تجارتی مرکز ہے۔ ان کے چاروں طرف عظیم و شان عمارتیں ہیں۔ اولو بھی ایک وسطی فن لینڈ کا بہت ہی خوبصورت شہر ہے جہاں دریائے اولوجو خلیج بوتھنیا سے ملتا ہے۔ یہاں کے کھانے بہت ہی زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوتے ہیں۔ میشڈ آلو، لنگون بیری جیم اور اچار کے ساتھ کٹے ہوئے قطبی ہرن کو فن لینڈ کے قومی کھانے کے طور پر منایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ریئی بریڈ، کریمی سیلمن سوپ اس ملک کے مشہور کھانوں میں سے ہیں۔ اس ملک کے لوگ دنیا بھر میں سے سب سے زیادہ دودھ پیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سال میں ایک فرد تقریباً 12 کلو کافی بھی پی جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی معیشت کی مستقبل کی بات کریں تو فن لینڈ ایک بہت ہی ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کی ایجوکیشن، اس کا سوشل سسٹم اور
سوشل کیئر سسٹم بہت ہی زیادہ مضبوط ہے. اگر آپ یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر لیں تو آپ کو فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ اور دوسری سہولیات میسر ہو سکتی ہیں. اگر آپ ویورز کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے.